السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، عشر مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے کہ جسے خطاب کرنے کا شرف اس کجبج بیان ناچیز طالب علم کو حاصل ہے، اور مسلسل گفتگو ولایت حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اپنی معتبر فکر کی جھولی میں اس ناچیز طالب علم کے شکستہ الفاظ کو جگہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ کرتاز بھائی زبان کی گرا کم از کم تھوڑی سی اگر باندھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے گجرات میں۔ تو 2 دن مجلس پڑھنے کے بعد مجھے ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ میں اگر یہاں رہ جاؤں تو 1 مہینے میں گجراتی سیکھ جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیے، افسوس صرف اس بات کا ہے، ہماری کل رات بات ہو رہی تھی اپنے استاد محترم سے، اور عالی جناب مولانا اعجاز حسنین غدیری صاحب چونکہ ہمارے اردو کے استاد بھی ہیں اور انہوں نے اردو پہ اور پرشین سے PhD بھی کی ہے، ہماری ان سے بات ہو رہی تھی تو حالات حاضرہ پہ ہی بات ہو رہی تھی، یعنی مقتضائے حال پہ، کہ آج جو تقاضا ہے ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان، ان کی مینٹلٹی اور ان کی تھنکنگ کو کس طرف ڈائیورٹ کیا جائے، کس طرف لے جایا جائے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ کرتاس میاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر جڑ میں کیڑے لگ جائیں گے تو کبھی پھل اچھے نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا آپ ذرا اس جملے کی تشریح کر دیں اور اس کی شرح کر دیں، ڈیفینیشن بتا دیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ کہنے لگے کہ اعمال ہیں پانی اور عقیدہ ہے جڑ۔ عقیدہ اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، نہ عمل کے بغیر عقیدہ رہ سکتا ہے، نہ عقیدے کے بغیر عمل رہ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر عقیدے کے ساتھ ایک عمل کو واجب رکھا کہ اگر تم توحید پہ عقیدہ رکھتے ہو تو تم پہ نماز واجب ہے، تم پہ روزہ واجب ہے، تم پہ حج واجب ہے، تم پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہی بات کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ ہمارے نوجوانوں کی فکر کو ڈائیورٹ کیا گیا کہ آپ یہ کر لیجئے تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لیجئے تو وہ ہو جائے گا، لیکن یہ سب عمل کی باتیں، جیسے تمام باتیں میں آج آپ کی خدمت میں ایک تحفہ عمل کے حوالے سے لے کر آیا ہوں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسے پابندی کے ساتھ، اگر آپ شد و مت کے ساتھ اس کا استعمال کر لیں تو شاید
آپ دنیا میں رہ کے جنت کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت کم سے کم صلوات ہے۔ حالانکہ میرا مزاج الگ ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عقائد کے حوالے سے میری مجلس جو ہوتی ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ شیعوں کے لیے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شیعہ اب خیمے میں بچ گئے ہیں وہی بچے رہیں، جو کچھ ادھر سے ادھر جانے لگے ہیں، وہ جو چلے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ توفیق ہوگی تو اس خیمے میں پھر آ جائیں گے، لیکن جو اس خیمے میں ہمارے بچے بچے ہوئے ہیں، ہمارا یوتھ بچا ہوا ہے، وہ کم از کم یہاں باقی رہے اور ان کا عقیدہ مضبوط رہے۔ اسی لیے ہم نے ولایت تکوینی کا اس موضوع کا انتخاب کیا، چونکہ بانی انقلاب حضرت خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اتنا اچھا لیڈر جو آپ کو ملا تھا اب شاید 100 سال کے بعد ہی نصیب ہوگا۔ یعنی خمینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ مجھے یاد ہے، مولانا کمال حیدر صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، ابتدا اسی جملے سے ہو جانی چاہیے، کوانٹٹی دیکھ نہیں رہا ہوں بلکہ کوالٹی دیکھ کے گفتگو کر رہا ہوں، میڈیا مختصر ہے لیکن معتبر ہے۔ میں آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ خمینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اعلان ولایت علی ولی اللہ کا اعلان مستحب ہے یا واجب؟ علی ولی اللہ کا اعلان مستحب ہے یا واجب؟ ایسا جواب دیا کہ بتا دیا کہ یہ جواب ایک عالم ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سوالی نے کہا، مہدی صاحب بڑی عجیب اور غریب گفتگو کر رہا ہوں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے علی ولی اللہ کا، یعنی تمام فلسفیوں کی موت ہو جائے جملے پہ، جو جملہ خمینی صاحب نے کہا اور رہتی کائنات تک تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گیا یہ جملہ، جو جملہ تحفے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قبول کیجئے گا، تبرکن حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اس ایک جملے پہ پورا عشرہ ہو سکتا ہے۔ خمینی صاحب سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ علی ولی اللہ کا اعلان مستحب ہے یا واجب؟ انہوں نے کہا سنو، جہاں سارے علی والے بیٹھے ہوں وہاں مستحب، جہاں مخالفت ہو جائے وہاں واجب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ ایک صلوات اور ارشاد فرمائیں آپ حضرات بآواز بلند۔ یا علی ہم جب مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ بیٹھ جاتے تھے، تو جب درس خطابت دیا جاتا تھا تو اس میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب وہ بیٹھے رہتے تھے تو درس خطابت دیتے تھے، اور درس خطابت دیتے دیتے ہمارے استاد محترم کا ایک فقرہ اور یاد آ رہا ہے، وہ بھی تحفہ ہے آپ کے لیے، امانت آپ کی ہے تو آپ لیتے جائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھیے گا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دولت کمانا آسان ہے، لیکن دولت کو صحیح جگہ پہ صرف کرنا یہ صرف توفیق الہی کا مسئلہ ہے۔ کہ دولت کما لینا یہ بہت آسان ہے، کہ دولت تو کوئی بھی کما سکتا ہے، چاہے وہ 1 نمبر کا پیسہ ہو یا 2 نمبر کا پیسہ ہو، لوگوں کے پاس انبار لگ جاتا ہے، لیکن پیسے کا مقدر ہی خرچ ہونا ہے۔ اب مقدر یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صحیح مصرف ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اب وہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ ان کی دولت کا کیا اندازہ لگایا جائے کہ جو عزاداری امام حسین میں خرچ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ جملہ تو سب پڑھا کرتے ہیں، کرتاس کربلائی صاحب آپ نے کون سی نئی بات بتا دی جو ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں؟ تو لیجئے نئی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو استاد محترم نے کہا، فوراً ایک طالب علم نے کہا کہ یہ کون سی نئی بات ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جب پیسہ خرچ ہوگا تو اس میں برکت ہوگی۔ انہوں نے کہا یاد رکھنا، پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی تو پتا چلے کہ تم سخی ہو یا بخیل ہو۔ بہت توجہ جانے، پیمانہ کیا ہے، تھرمامیٹر کیا ہے، کہ ہمیں پتا چلے کہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد کہ ہم سخی ہیں یا بخیل ہیں، کنجوس ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ استاد محترم نے فرمایا سنو، جب عزاداری میں پیسہ خرچ ہو جائے، تبرک تقسیم ہو جائے، پیسہ خرچ کرنے کے بعد اگر تمہیں خوشی ہو کہ پیسہ خرچ کیا ہے، خوشی ہو رہی ہے، سمجھ لینا کہ سخی ہو، اور پیسہ خرچ کرنے کے بعد مایوسی آ جائے اور تم اداس ہو جاؤ تو سمجھ لینا کہ تم بخیل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔
پیسہ تو آپ بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ ہم بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ نہ جانے کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ، لیکن تھرمامیٹر کیا ہے؟ ہم پیمانہ کیسے ناپیں گے کہ کون سخی ہے اور کون بخیل ہے؟ کا جو پیسہ خرچ کرنے کے بعد عزاداری پہ خوش ہو جائے وہ سخی ہے، اور جو پیسہ خرچ کرنے کے بعد اداس ہو جائے کہ ہم نے اتنا لگا دیا، یعنی شک ہے کہ ملے گا نہیں، لیکن جنہیں شک ہوتا ہے وہ خرچ ہی نہیں کرتے، اور جنہیں یقین ہوتا ہے وہ یقین کی پہلی منزل میں خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، اس لیے کہ مولا کسی کا قرضہ رکھتے نہیں ہیں، ایک کا 1000، 1000 کا 10,000 عطا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو راہ خدا میں خرچ کیجئے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں سب خمس نکالنے والے بیٹھے ہوں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو خمس نہ نکالتا ہو، 5واں حصہ ہے۔ اب خمس آپ نکالتے ہیں تو خمس نکالنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا امپرومنٹ آتا؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اللہ بھی کسی کا قرض نہیں رکھتا، اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ ایک کا 1000، 1000 کا 10,000 عطا کرتا ہے۔ اور لوگوں کی آج کاروبار جو چل رہے ہیں وہ اسی پہ چل رہے ہیں، لیکن یقین کی منزل ہو، شک کی بیماری نہ ہو۔ آج کل لوگوں کو شک کی بیماری بہت ہے۔ کہ شک اور یقین میں فرق کیا ہے؟ اس دن بھی میں نے بتایا تھا، میرنی صلی اللہ مقامہ نے کہا کہ جب شک ہوتا ہے تو منہ کھلتا ہے، جب یقین ہوتا ہے تو چہرہ کھلتا ہے۔ یہ میرنی صلی اللہ مقامہ کا جملہ ہے۔ اور شک اور یقین میں ایک فرق اور بتاتا ہوں کہ یہی عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام برپا کر رہے ہیں۔ آپ عزا خانہ سجا ہوا ہے، عزا خانہ سجا ہے، اور اسی عزا خانے میں آپ آئے، اور آنے کے بعد پرچم عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ گئے، اور لپٹنے کے بعد آپ نے بڑی دعائیں مانگی کہ مولا ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد عطا کر دیجئے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار عطا کر دیجئے۔ علم سے لپٹ کے اتنی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی عزا خانے کے باہر گئے تو فوراً شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، اور خیال آیا ہوتا ہے یا نہیں؟ یقین آپ میری تائید کیجئے گا، اکثر و بیشتر فطرت انسانی ہے، یہاں لپٹ کے دعا مانگ رہے ہیں یقین کے ساتھ۔ جیسے ہی عزا خانے کے باہر گئے تو سوچنے لگے کہاں ہم اور کہاں مولا۔ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ کہاں ہم اور کہاں مولا، ہم جیسے گناہگار کو مولا کیسے عطا کریں گے؟ اگر یہ خیال آ گیا تو یقیناً کچھ نہیں ملے گا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال آ گیا کہ پتہ نہیں عطا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں ہی شک ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے اس دربار پہ، آپ کو یقین نہیں ہے اس عزا خانے پہ، آپ مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد عزا خانے کے باہر گئے، آپ نے سوچا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم گناہگار کہاں اور مولا کہاں۔ ابھی تک آپ ولایت کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پائے، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں اور مولا کہاں۔ سنیے، پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہو، ایک جملہ کہوں گا، ہر مسجد کے باہر ایک پلیٹ لگوا دیجئے اور اس پہ لکھوا دیجئے کہ اگر تم گناہ کر کر کے تھک چکے ہو تو تم تھکے ہو، اللہ کی رحمت نہیں تھکی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ چوراہوں پہ گھوم رہے ہیں اور گھومتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم تو شیعان حیدر کرار ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں جب اپنی زندگی اور حال زندگی پہ بات جاتی ہے تو ہم نے فلاں جگہ پہ یہ گناہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ گناہ کیا۔ یاد رکھیے گا، خبردار، میں اسے شیعہ مانتا ہی نہیں جو علی کی شفاعت پر یقین نہ رکھے۔ بہت عجیب و غریب فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نہیں، ڈراؤ لیکن اتنا نہ ڈراؤ کہ لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ ہائے کاش کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوتی۔ نہیں، علماء نے فرمایا کہ اتنا مت ڈراؤ کہ لوگ عزاخانوں میں آنا چھوڑ دیں، مسجدوں میں آنا۔ یہ تو سب نے پڑھا، بہت توجہ، کہ جو پردہ غیب میں ہے وہ آئے گا تو ذوالفقار لے کر آئے گا، لیکن یہ بھی تو بتائیے جو پردہ غیب میں ہے وہ مظہر صفات الہی ہے، جیسے وہ رحمان ہے ویسے یہ رحمان ہے، جیسے وہ رحیم ہے ویسے یہ رحیم ہے۔ ارے تلوار لے کر آئے گا، صرف یہ نہ بتائیے، یہ بھی تو بتائیے کہ ذوالفقار مومنوں کے لیے نہیں ہے، منافقوں کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ ذوالفقار مومنین کے لیے نہیں ہے، ذوالفقار منافقین کے لیے ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ڈرا دیتے ہیں اور ڈرانے کے بعد کہتے ہیں قبر میں جاؤ گے تو اتنی تاریکی ہوگی کہ ڈر جاؤ گے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن اگر آپ ڈر گئے تو پھر آپ کا شیعہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے اشرا پڑھ کے جاؤں، دوبارہ بلائیے نہ بلائیے،
آپ کے مزاج کے مطابق پڑھ جاؤں تو میرے آنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ جو مجھے پڑھنا ہے اور پہنچانا ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. نہیں، بہتے ہوئے دریا کے ساتھ تو سب چلے جاتے ہیں. ہم جناب موسیٰ کے ماننے والے ہیں. دریا کا رخ کہیں ہوگا اور صندوق کہیں جائے گا. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس رخ کو موڑا جائے. اور جتنا ڈرا دیا گیا ہے، ارے وہ شیعہ کیا کہ جو موت سے ڈر جائے، وہ مولا کا چاہنے والا کیا کہ جو موت سے ڈر جائے. ارے موت سے تو وہ ڈرتے ہیں جو لاوارث ہوتے ہیں. آپ کا وارث پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ موت آ جائے گی. نہیں میرے سرکار، آج آپ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب بات کر کے جا رہا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اور کچھ لوگ تو مجھ سے ملے اور کہنے لگے قرطاس صاحب اتنے گناہ ہیں کہ یقیناً دوزخ میں جائیں گے. میں نے کہا یقیناً آپ جائیں گے. کہنے لگے یقیناً دوزخ میں جائیں گے. شیعت آسان ہے، اسے بہت مشکل بنا کے پیش کر دیا گیا. اتنا ڈرایا گیا کہ آج اسلام سے لوگ ڈرنے لگے، دین اسلام سے خوف کھانے لگے. جی نہیں، اسلام بہت آسان مذہب ہے. ایک جملہ کہوں، اسلام عقل مندوں کا مذہب ہے، پاگلوں کا مذہب نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ مجلس کے بعد، عشرے کے بعد کوئی ویڈیو بنا لے. آج کل ویڈیوز جو خوب بننے لگی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی موویز، اسلامک موویز، اور اس کے اندر میسج دیے جاتے ہیں. اور ایسا میسج کہ جس سے شیعوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے، ہل جائے، اور لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذاکرین ممبر پہ آنے کے بعد میں ولایت پہ آنا چاہ رہا ہوں، ولایت کی قیمت بتا رہا ہوں کہ ولایت تکوینی ہے کیا، اور اسے سماعت کیجئے گا کہ شیعہ ہو جانا اور کہہ دینا کہ میں شیعہ ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہے، کمال یہ ہے کہ امام کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے. یعنی آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا کیریکٹر ایسا ہو، آپ کے آداب ایسے ہوں، آپ کی تہذیب ایسی ہو کہ مولا کہیں کہ یہ میرا شیعہ آ رہا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ عشرے کے بعد کوئی یہ کہہ جائے قرطاس کربلائی صاحب آپ نے عشرہ پڑھا اور عشرے میں آپ نے جنت تو کوڑیوں کے دام بانٹ دی. ہوتا ہے آپ کے یہاں ماشاءاللہ وہ موویز آئی ہوں گی اسلامک، جو لوگ فلمز بنا رہے ہیں اسلامک، اس کے اندر میں نے خود دیکھا ہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر جو رزلٹ دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ ذاکرین و خطبہ ممبر پہ آنے کے بعد جنت بڑی سستی کر دیتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا سرکار جنت بہت مہنگی ہے، جنت بہت مہنگی ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جنت آپ کے لیے بہت مہنگی ہے، علی والوں کے لیے مہنگی نہیں ہے. اگر میرا جملہ پہنچ گیا تو مجھے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. جنت بہت مہنگی ہے، اتنی مہنگی ہے کہ جس کی قیمت ولایت علی ہے. اتنی مہنگی جنت ہے کہ جس کی قیمت ولایت علی ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مغبر صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ماشاءاللہ لوگ آنا شروع ہو گئے. اور میں چاہ بھی یہ رہا تھا کہ کم سے کم اگر میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے تو میں 20 منٹ تک آپ تک جو باتیں ہیں ٹکڑوں میں وہ پہنچا دوں، اس کے بعد اپنے موضوع پر آؤں گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مغبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے با جماعت آپ حضرات. آپ سب آمادہ ہیں؟ اجازت ہے وہ تحفہ آپ کے حوالے کروں. چھٹے امام، حالانکہ میں کتابیں ممبر پہ لے کے آتا اس لیے کہ اس وقت میرے پاس 2 بیگز ہیں، ایک بیگ میں صرف کتابیں بھری ہوئی ہیں. جسے ریفرنس چاہیے، جسے حوالہ چاہیے، میں روم پہ بیٹھا ہوں وہ حوالہ بھی لے سکتا ہے، ریفرنس بھی. اس لیے کہ جب میدان میں اترتا ہوں تو اسلحہ گھر نہیں چھوڑ کے آتا، اسلحہ ساتھ میں لے کر آیا ہوں. اور یہ قانون ہے ایک مجاہد کا کہ جب میدان میں، جنگ کے میدان میں آئے تو اسلحہ گھر چھوڑ کے نہ آئے، بلکہ جنگ کے میدان میں ہے تو اسلحہ ساتھ ہونا چاہیے. ابھی ہمارے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں. اس وقت روم پہ جہاں میں رکا ہوا ہوں وہاں پہ کتابیں ہیں اور انہی کتابوں کے حوالوں سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. چھٹے امام مغبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا یقیناً میں دوزخ میں جاؤں گا. بہت توجہ. مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا تجھ کو میری محبت پہ یقین نہیں ہے؟ کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے. شیعان حیدر کرار بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں. کیا تجھے میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ کہا مولا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ذرا شرح فرمائیں تاکہ یہ بات پوری دنیا تک پہنچ جائے. مولا نے فرمایا کہ پھر کہہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہا مولا یقیناً میں دوزخ میں جاؤں گا، میرے اتنے گناہ ہیں کہ یقیناً میں جہنمی ہوں.
مولا یعنی کہ آئینہ رحمت پہ غضب کے بادل منڈرا گئے اور غضبناک ہو کے مولا نے کہا ایک مرتبہ پھر کیا کہہ رہا تھا کہ مولا اب چاہے جو قیمت آپ لگا دیں، میں جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، مولا سے اس نے کہا مولا یقیناً میں دوزخ میں جاؤں گا، اتنے گناہ کیے. مولا نے فرمایا یہ بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا ہماری صفات؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. اب اس کے بعد یا علی مولا مشکل کشا. یا عباس یا عباس یا عباس. اب یہ مجلس کے بعد جو ہے وہ نگیٹو تھنکنگ مت لے کے جائیے گا، پازیٹیو لے کے جائیے گا. ڈرنے لگا ہوں بہت، جہاں مجلس پڑھتا ہوں ڈر جاتا ہوں تو جواب خود دے دیتا ہوں کہ بعد میں کوئی یہ کہہ دے کہ گناہوں کا تو لائسنس دے کے چلے گئے قرطاس صاحب کہ گناہ کرتے رہیے. جی نہیں سرکار، ذرا اس کی نزاکت کو تو سمجھیے، میں گناہ کا لائسنس نہیں دے رہا ہوں، مولا کی شفاعت کی عظمت بتا رہا ہوں اور آپ کی عظمت بتا رہا ہوں کہ ایک عزادار کی عظمت کیا ہے. آپ بھی اگر اوروں کی طرح ڈرنے لگیں تو اوروں میں اور علی والوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو آپ میں اور غیروں میں فرق ہونا چاہیے کہ آپ مولا حسین کے ماننے والے ہیں، آپ مولا کے عزادار ہیں، آپ مولا کے ماتمدار ہیں. جب آپ قبر میں جائیں گے سنیے، آپ غیروں سے الگ ہیں، آپ کا مرتبہ الگ ہے، اس لیے کہ 40 قریب ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی سفر کا چاند فلک پہ نکلتا ہے ادھر میٹر چلنا چالو ہو جاتا ہے. ہر ملک سے لوگ جاتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ. جب 4 کروڑ لوگ کربلا پہنچے تو بغدادی پریشان ہو گیا. لوگوں نے پوچھا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کیا مجمع دیکھ کے پریشان ہے؟ کہا نہیں، تعداد دیکھ کے پریشان نہیں ہوں، یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ جب حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آئے ہیں، جب حسین بلائے گا تو کتنے آئیں گے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. آپ کا مرتبہ اور ہے، آپ کی عظمت اور ہے. آپ یا علی. اس سے بدقسمت انسان کون ہوگا کہ جو علی کے فضائل پہ خاموش رہ جائے. ہاں، رسول کریم کی حدیث ہے کہ یاد رکھنا محشر کے میدان میں صراط مستقیم پہ وہ بہت پریشان ہوگا جسے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جسے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ہے، یہ کوئی خطابت کے جملے نہیں ہیں، یہ رسول کریم کی حدیث ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور مولا معصوم نے فرمایا کہ جسے یا علی کہنے کی عادت دنیا میں نہیں ہے وہ صراط مستقیم پہ بہت پریشان ہوگا. جو جنت میں دروازے میں تالا لگا ہوا ہے وہ تالا سونے کا، پیتل کا، تانبے کا، لکڑی کا، اس کا نہیں ہے کہ آپ پتھر کا تالا سمجھ رہے ہیں. وہ تالا ہی یہی ہے کہ آپ یا علی کہیں اور دروازہ کھلے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا نام الگ ہے. اور مولا کا آپ کو سلامت رکھیں. جنت میں آپ کو جانا ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ تو سینہ ٹھوک کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. خبردار، ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. یہ وعدہ تو حسین کی اماں نے کیا ہے کہ ہم لے کے جائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد آواز بلند. ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا، ہم نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جنت میں جائیں گے. جی نہیں. یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ لوگوں میں پریشان نہ ہوا کریے. ہاں، اگر کوئی زیادہ ڈرا دے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے پاس نہیں. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو گناہ کر کر تھک چکے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. یعنی گناہ کرنے کے بعد آپ یہ نہ کہیں اور ہر سے بیان نہ کریں کہ ہم نے تو گناہ کیا. نہیں، اس سے بڑا گناہگار تو وہ ہے کہ جو گناہ کر کے اس کے اوپر فخر کرے. معصوم فرماتے ہیں گناہ کرنے کے بعد جو فخر کرتا ہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے گا.
یہاں پہ جانتے ہیں اللہ کتنا کریم ہے مولا کے عزاداروں پر، کتنا کریم ہے اللہ. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے والے، ماشاءاللہ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں. یہاں مجھے بتائیے، ایک سوال تو میں کروں گا اور جواب بھی چاہوں گا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال لوگ کرتے ہیں جواب خود دے دیتے ہیں. نہیں، میں جواب چاہوں گا بچوں سے یا نوجوان سے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور اس کے بعد گریہ کیجیے گا، وہ مال مجلس ہے. جب آپ مسکراتے ہیں تو حرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا تبسم جناب علی اصغر باب الحوائج کے تبسم کی تقلید میں ہے. اس سے بہتر جملہ نہیں تھا جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے. جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم میں آپ کا تبسم ان کی تقلید میں، کہ جیسے وہ مسکرائے تھے ظالم کو دیکھ کے، آپ بھی ظالم کے سامنے گھبراتے نہیں ہیں، مسکراتے ہیں. میں ایک سوال کروں کہ اللہ آپ پر کتنا کریم ہے؟ اللہ آپ پر اتنا کریم ہے کہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہاں سے وہاں تک لوگ بیٹھے ہیں. مجھے بتائیے نماز صبح کس پر واجب ہے؟ نہیں، بزرگوں سے کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ میں اتنی بڑی غلطی کر کے نہیں جا سکتا. میں صرف نوجوانوں سے، بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بیٹے نماز صبح کس پر واجب ہے؟ واجب ہے؟ نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ پر بھی واجب نہیں. بہت خاموشی سے پڑھتا ہوں. اب مہوا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مہوا کہ جو ایک ایک لفظ پہ ساتوں آسمان کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ مہوا گیا کہاں؟ وہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نوجوان کہاں گئے؟ اسی جملے پہ میں دعائیں چاہتا ہوں. نماز صبح یہ کہہ رہے ہیں مجھ پر واجب ہے، کچھ لوگوں نے کہا مجھ پر واجب ہے. خدا کی قسم کسی پہ نہیں واجب ہے. جو گھبرا اور دہلا نہ دے وہ خطیب کیا؟ کسی پر واجب نہیں ہے، کسی پر واجب نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہیں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نماز صبح کسی پر واجب نہیں ہے. آپ ابھی مغرب پڑھیں گے، سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے، جب صبح نماز فجر کا وقت آئے گا تب واجب ہے. کہاں ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں، میں اللہ کی کریمی بتا رہا ہوں، آپ محسوس ہی نہیں کر رہے. یہاں جتنے بیٹھے کسی پر ابھی آ کے پوچھ لیا جائے نماز صبح واجب ہے تو آپ کہیں گے ہاں واجب ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں واجب ہے. ابھی نماز مغرب بھی نہیں واجب ہے. نماز مغرب اس وقت واجب ہوگی جب نماز مغرب کا وقت آئے گا. اللہ اکبر، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نماز صبح اس وقت واجب ہوگی جب نماز صبح کا وقت آئے گا. اما جب وقت سے پہلے وہ زندگی کی اجرت نہیں مانگ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ عزیزان محترم، جب وقت سے پہلے وہ آپ سے زندگی گزارنے کی اجرت نہیں مانگ رہا ہے کہ مغرب کے وقت سے پہلے مغرب ادا کرو، اس نے کہا نہیں، وقت جب آئے گا تب واجب ہوگی. صبح کا وقت جب آئے گا تب واجب ہوگی. جب وقت سے پہلے وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے تو وقت سے پہلے آپ کیوں اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. جب صحیح وقت آ جاتا ہے تو اللہ توفیق عطا کر دیتا ہے. اور سب کو توفیق، معاف کیجئے گا دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کے ماشاءاللہ پاکستان، ایران، نجف، سیریا، ہر جگہ ماشاءاللہ یہ آپ کی مجلس سنی جا رہی ہے لائیو. وہاں تک میں نے پہنچائی ہے، آپ کے کینیڈا میں، یو ایس میں، ہر جگہ سنی جا رہی ہے. میں وہاں تک یعنی ایک کیمرے سے 56 ملکوں تک اپنی آواز کا پھیلاؤ کر رہا ہوں کہ وہاں تک میری بات پہنچ جائے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اللہ آپ پر کریم ہے، بہت کریم ہے. اور جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ آپ کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ لوگ اب گھبرانے لگے ہیں مولا کے عزاداروں سے. نہیں، آپ نہ ڈریے اتنا، آپ مولا کے چاہنے والے. موت کا نام آتا ہے خوف زدہ ہو جاتے ہیں بچے. موت کے نام سے وہ ڈرتے ہیں کہ جن کے قبیلے میں موت ہو. آپ کے قبیلے میں تو زندگی ہے تو آپ زندگی کے ساتھ رہیے، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں، شیعوں کی قبر میں، جملہ میں مرکب کر رہا ہوں، یہاں سے خاص کر رہا ہوں کہ شیعوں کی قبریں، عزادار کی قبر میں سانپ آئیں گے. ہے لکھا ہے، حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی کو گالی دی آپ نے تو ایک بچھو پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ مولا کی حدیث معصوم کی. لیکن لوگ کہتے ہیں عزادار کی قبر میں سانپ آئیں گے اور بچھو آئیں گے. خبردار، مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور اگر ہار جاؤں تو دوبارہ مہوا نہیں آؤں گا. کسی عزادار مومن کی قبر میں سانپ اور بچھو نہیں آئیں گے. ارے وہ تو قانون الہی ہے جہاں بال برابر کا فرق عدالت میں نہیں ہوتا. ارے قانون دنیا سنیے، آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے،
آپ نے انویٹیشن لیٹر دیا کہ آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے تو یہ نہیں جائیں گے. ان کو انویٹیشن، عقلی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد نقلی بات، ان کو انویٹیشن دیا گیا تو وہ نہیں جائیں گے. اور پروگرام کس کے گھر میں؟ کرتاس کربلائی کے گھر میں. انویٹیشن میں نے دیا ان کو تو وہ نہیں آئیں گے، ان کو دیا ہے تو یہ نہیں آئیں گے. اگر آ گئے تو سوال کروں گا، سرکار آپ کو تو بلایا نہیں تھا تو آپ آ کیوں گئے؟ پتا چلا کہ بلانے پہ آتا وہ ہے کہ جس کو انویٹیشن دیا جائے. اب اگر زندگی میں آپ نے اجدر کو بلایا ہوگا تو قبر میں اجدر آئے گا. اگر قبر میں کلہ اجدر کو چیرنے والے کو بلایا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. ولایت کو اتنا آسان نہ سمجھ لیں لوگ کہ ماشاءاللہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم علی والے ہو گئے تو ہم علی والے ہو گئے. نہیں، اسلام نے آپ کو کتنی آسانیاں دی ہیں ولایت علی کے اقرار کے بعد. آپ نماز ادا کر رہے ہیں مولا کی محبت کے ساتھ. جانتے ہیں ولایت تکوینی کے کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ کرتاز بھائی یہ جو آپ نے ولایت تکوینی موضوع چنا ہے، یہ تکوینی کا مطلب تو سمجھا دیجئے کہ تکوینی کسے کہتے ہیں. اپنے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، تکوینی کہتے ہیں ولایت تکوینی یعنی ولایت مطلقہ، یعنی جو 14 کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. ارے اب تو بولیے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو 14 کے پاس ولایت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ولایت مطلقہ ہے. ولایت علی ولایت اللہ ہے. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور جو اللہ کی ولایت کے دائرے میں آ جائے، غیر اگر آ جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، مشرک ہو جاتا ہے. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے. اس سے آسان لفظ نہیں ہے. خدائی خدا کی ہے اور قبضہ علی کا ہے. کب ولایت تکوینی سمجھائیے تو اس کے معنی کیا ہے؟ سنیے، ولایت مطلقہ جو 14 کے پاس ہے اس کا مطلب ہے ایتھارٹی. ذرا سنیے گا، مترادفات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ولایت تکوینی کا مطلب ہے ایتھارٹی، اختیار، اقتدار، اولا بالتصرف، حق تصرف. اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی. کا کیا مطلب؟ فار ایگزامپل کوئی مثال دیجئے. یہ صافہ میرے گلے میں پڑا ہے، میں اس کا مالک ہوں. اب چاہے اسے پہنوں یا اتار کے رکھ دوں. نعیم صاحب، چاہے اسے پہنوں، مہدی صاحب چاہے اتار کے رکھ دوں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرتاز صاحب یہ صافے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پہن کے رکھیے، اتار کیوں رہے ہیں. میں کہوں گا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ٹوکیں. کاش کے پہنچا لے جاؤں. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میری ملکیت ہے، مالک میں ہوں. اب چاہے پہنوں یا اتار کے رکھ دوں، آپ کو ایتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کچھ بولیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ ولایت تکوینی کا مطلب کیا ہے. کائنات اللہ نے بنائی ہے، مالک 14 کو بنایا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یا قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ یہاں بچے کرتے ہیں. 2 سوروں کی تلاوت اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ضرور کیجئے گا. یوں تو قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں نا، 2 سوروں کی تلاوت کیجئے گا. ایک سورہ مومنون اور ایک سورہ قاف. اتنا بڑا تحفہ ہے کہ کروڑوں میں نہیں ملتا یہ نسخہ، جو آپ کو فری میں مجلس حسین میں مل جاتا ہے. یہ بھی صدقہ ہے آل محمد کا. معصومین کے حوالے سے ذمہ داری کے ساتھ عمل پیش کر رہا ہوں. سورہ مومنون اور سورہ قاف. سورہ مومنون کے لیے معصوم نے فرمایا کہ 16 رجب المرجب کو اگر کوئی سورہ مومنون کی تلاوت کر لے تو پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا سوائے ہمارے. پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا
سوائے ہمارے. یہ تو سورہ مومنون کے لیے. سورہ مومنون کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو مائیں اپنے پہلو میں بٹھال کے سورہ مومنون کی تلاوت کروائیں تاکہ زندگی ان کی سمر جائے. اور دوسری چیز یعنی سورہ مومنون کے بعد سورہ قاف. سورہ قاف یہ مکی سورہ ہے, مکے میں نازل ہوا. اس میں 45 آیات ہیں. کتنی؟ 45 آیتیں. اس میں 376 کلمات ہیں, 3 رکوع ہیں, اور کاؤنٹنگ کے اعتبار سے یہ 50واں سورہ ہے. 49 پہلے ہیں, 64 بعد میں ہیں, اور اس کے اندر کل 1525 حروف ہیں. جب محنت ہو تو بولنا واجب ہے. 1525 حروف ہیں. یہ پورے کلمات پہ مشتمل یہ پورا سورہ سورہ قاف. سورہ قاف کے لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر 4 شب جمعہ, بہت توجہ, تحفہ دے رہا ہوں, اور قیمت اس کی صلوات ہوگی, جب پہنچ جائے تو صلوات بآواز بلند پڑھیے گا, ابھی خاموش رہیے. 4 شب جمعہ جس نے لگاتار سورہ قاف کی تلاوت کر لی, اگر وہ خواب میں چاہے تو اپنے گزرے ہوئے کسی بھی مومن کی روح سے ملاقات کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یہ معصوم کا فرمان ہے. اور معصوم شیخ مفید علیہ الرحمہ, ان کی کتاب ہے جس میں شیخ مفید کا نام مفید نہیں, یہ محمد تھا. اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا روز محشر اللہ نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے گا. قرآن کی آیت ہے, آپ دیکھیں کہ داہنے ہاتھ میں اعمال ہوں گے. یہ تمام فضیلتیں اس وقت عطا ہوں گی جب مولا کی محبت ساتھ ہو. اگر علی کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے. آپ کا نماز, آپ کے روزے, آپ کا حج, آپ کی زکات. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے, ہم علی والے ہو گئے تو ہمیں نماز سے مطلب نہیں ہے. نہیں میرے سرکار, نماز سے آپ ہی کو تو مطلب ہے کیونکہ آپ ہیں علی والے. اور روزے سے آپ کو مطلب ہے کیونکہ آپ ہیں علی والے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ محشر میں ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا. روایتیں بہت ساری ہیں, وہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ ہمارے بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ عبادتوں میں مشغول رہیں ہمارے نوجوان, ہمارا یوتھ عبادتیں کرتا رہے اور عقیدہ سلامت رہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو علی والے ہو گئے, ہم کو اب نمازوں کی کیا ضرورت. میرے سرکار آپ ہی کو تو ہے, غیروں کو نہیں ہے, آپ کو ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک گھر میں نے بنایا, گھر بنایا, اور بنانے کے بعد میں نے کہا کہ اس گھر میں آپ کو آنا ہے, اور کوئی اور آ گیا تو میں اس سے کہوں گا آپ کو تو بلایا نہیں تھا, آ کیوں گئے؟ دروازے پہ کھڑے ہیں, آپ کو تو بلایا نہیں تھا, آپ آ کیوں گئے؟ تو اس کا مطلب جسے بلایا گیا ہے اگر وہ نہیں آئے گا تو پوچھا جائے گا کیوں نہیں آئے. بہت توجہ عزیزان محترم. اور جسے بلایا ہی نہیں گیا وہ جب آ جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کیوں آئے. نماز کا سوال تو میرے سرکار سب سے ہوگا, اور خاص طور پہ علی والوں سے ہوگا. ارے آپ سے نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ آپ سے پوچھا جائے گا صبح کی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, نماز ظہرین پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. آخری مجمع تک میں توجہ چاہتا ہوں, قیمتی تحفہ آپ کے حوالے. آپ سے سوال ہوگا, دشمن علی سے نہیں ہوگا کہ نماز صبح پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, نماز ظہرین پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, نماز مغرب ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی. کہا کرتاز صاحب کیوں ہوگا؟ میں نے کہا آپ ہی سے ہوگا. علی والوں سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی, دشمن علی سے پوچھا جائے گا کیوں پڑھی. کہاں سو رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. بہت آسان سے جملے ہیں تاکہ بچوں تک پہنچ جائے. دشمن علی کے لیے عبادت نہیں ہے, عبادت ہے علی والے کے لیے. کسی کے پاس آپ جائیں اور دیکھا ہوگا آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے شیعہ حیدر کرار ہیں, بہت سارے ایسے چاہنے والے ہیں مولا کے کہ جن کو آپ نے کبھی مصلی پہ ہی نہیں دیکھا ہوگا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن یہاں پہ ولایت کے دائرے میں رہ کے ایک بہت بڑا میسج دے رہا ہوں, اسے قبول کیجئے گا. اور شاید یہ آخری بات ہو ربط مصائب مجلس تمام, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, باتیں زیادہ ہوتی ہیں. عزیزان محترم, اگر کوئی آپ کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا, اچھا لوگ اپنے اپنے والوں کو سوچنے لگے. یہی تو کمال ہے کہ کچھ لوگ, میں یو پی میں مجلس پڑھ رہا تھا
تو جیسے ہی میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو آپ نے کبھی مصلے پہ ہی نہیں دیکھا، آج 60 برس کے ہو گئے، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یو پی میں. تو میں نے کہا دیکھیے ایک دوسرے کو دیکھیے نہیں، اسی کا تو جواب دینے کے لیے آیا ہوں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے. اگر دیکھ رہے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیجئے. ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھیں. پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ کیا ہیں، دوسرے کے اندر نہ دیکھیے کہ اس کا عیب کیا ہے. نہیں، ابھی میں آپ کے سامنے دلیل دے رہا ہوں. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ولایتی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے 60 برس ہو گئے مصلے پہ نہیں دیکھا، آپ نے مسجد میں نہیں دیکھا، آپ نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن کیا آپ کو یہ اتھارٹی معصوم نے دی ہے؟ ذرا جاگ کے سنیے، یہ اتھارٹی آپ کو معصوم نے دی ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہیے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اصلاح تو ہمارے بچوں کی اسی مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی نا. ہوتا یا نہیں؟ غیبت کرتے ہیں لوگ، کان میں جا کے کہتے ہیں دیکھیے وہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ مولا کے عزادار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے ہیں. لیکن ہم نے ان کو آج تک نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کیا آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ کسی کے کان میں کسی کے عیب بیان کریں؟ کہیں وہ فلاں صاحب جو جا رہے ہیں چوراہے سے وہ بے نمازی ہے؟ میرے سرکار ابھی آپ اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کر لیجئے گا. ایک جملہ کہوں گا، بس تھوڑی دیر متوجہ رہیے، انشاءاللہ بڑا لطف آنے والا ہے. جتنا غرق ہو کے آپ سنتے ہیں ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ ہر چیز کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں. ہمارے استاد کہتے تھے جب مجمع خاموشی سے سننے لگے تو گھبرانا نہیں، سمجھ لینا کہ بہت غور سے سن رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یا علی کیا آپ کو یا علی یہ ماؤں کے شیر کی طہارت بولتی ہے. لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ صرف شیعت کا نعرہ ہے، یہ میگنیٹنگ سسٹم ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ کسی مٹی کے ڈھیلے کو اوپر اچھالیے تو زمین پہ آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ زمین ہے کل، وہ ہے جز. زمین ہے کل، وہ ہے جز. ماشاءاللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے بھی کوئی بات ہو، اوپر پھینکیے گا تو وہ ڈھیلا جو مٹی کا ہے وہ زمین پہ آ جائے گا. کیوں آ گیا؟ کہ یہ ٹکڑا ہے جز، یہ ہے زمین کل. آسمان سے پانی آتا ہے، زمین سے اوپر نہیں جاتا. کہا کیوں؟ کہ آسمان میں کل ہے. نہیں ماشاءاللہ، ارے بھاپ بن کے زمین سے اوپر جاتا ہے تو اوپر سے نیچے آتا ہے. میں ہر بات کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان ہاں کہہ رہے ہیں، تو اسی لیے تو میں نے گھما کے ایک بات کہی ہے کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے بھاپ بن کے، کیونکہ سمندر ہے کل، اوپر سے جو آ رہا ہے وہ ہے جز. جب آپ ماچس کی تیلی جلائیے گا تو آگ کی لپیٹیں نیچے کی طرف نہیں جاتی، اوپر کی طرف جاتی ہیں. کہا کیوں جا رہی ہیں؟ کہا کیونکہ آگ ہے جز. یہ جو تیلی میں آگ نکل رہی ہے یہ ہے جز، اس کا کل ہے آسمان میں. وہاں ہمیں نہیں جانا. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کچھ لوگ گھبرا گئے. ہاں یہ جو بچے نے نعرہ لگایا ہے نعرہ حیدری، یہ میگنیٹنگ سسٹم ہے، یعنی میگنیٹ ہے ایک جو اپنی طرف کھینچتا ہے. کیا ہمیشہ کل اپنے جز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. کیوں؟ آپ کو یاد نہیں ہے مولا کے حوالے سے رسول کریم نے فرمایا تھا جنگ کے میدان میں، مولا نے کیا فرمایا تھا معصوم نے معصوم کے لیے کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ من لہذا الکلب، کون اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ مہدی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات نے کبھی بھی ایسی زبان نہیں استعمال کی. میں ان لوگوں کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی مولا نے تبرہ نہیں کیا، رسول اللہ نے تبرہ نہیں کیا. ارے یہ تبرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ منہ پہ کہہ رہے ہیں من لہذا الکلب، کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے. یہ تاریخ کے فکرے من لہذا الکلب. اور جب علی جانے لگے تو مولا معصوم نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. آج کل کفر کے مقابلے پہ کل ایمان جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا کل ہے مولا کائنات. اب
اگر ہم کل کفر کے ماننے والے ہوتے تو کل کفر کی طرف جاتے. کل ایمان کے ماننے والے ہیں. ماؤں نے شیر میں ناد علی گھول کے پلائی ہے, تو جب جب نعرہ نکلے گا تو یا علی کی صدائیں بلند ہوں گی. تو ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے, صرف علی مرتضیٰ کی کر رہے ہیں اور آل محمد کی. آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی مومن کو کہیں کہ یہ بے نمازی جا رہا ہے, یہ روزہ دار نہیں ہے. آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے, کسی کو حق ہی نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ حق صرف اس کو ہے جو نیتوں کے راز جانتا ہے. یہ حق صرف اس کو ہے کہ جو نیتوں کے راز جانتا ہے. یہ حق صرف اس کو ہے جو امت کا باپ ہے. رسول نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں. تو امت کے باپ کو حق ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. لیکن اگر آپ کو کسی مومن کو سمجھانا ہے تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے نہیں کہیے کہ وہ بے نمازی جا رہا ہے. یہ اتھارٹی آپ کو اسلام نے دی ہی نہیں ہے, امام نے بھی نہیں دی, اللہ نے بھی نہیں دی. اگر سمجھانا ہے تو ایک گوشے میں لے جائیے, کونے میں, اور لے جا کے کہیے کہ بیٹے آپ نماز نہیں پڑھتے, نماز کی بڑی عظمت ہے. یہ سمجھانے کا انداز الگ ہے. لیکن اگر اسی مجمع میں آپ کہہ دیں کہ کرتاز کربلائی صاحب وہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں وہ بے نمازی ہیں, یقین جانیے وہ سدھرے گا تو نہیں اور بگڑ جائے گا. صرف آپ کی ضد میں بگڑ جائے گا کہ اتنے لوگوں کے درمیان آپ نے مجھے ذلیل کر دیا. اب میری ضد ہے کہ اب تک نہیں پڑھتا تھا صبح کی, اب صبح کی نہیں پڑھتا تھا, ظہرین پڑھ لیتا تھا, اب وہ بھی نہیں پڑھوں گا. تو آپ نے یہ بتائیے بگاڑا یا سدھارا؟ آپ نے خود بگاڑ دیا. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کسی کو ذلیل نہیں کیجیے, اتھارٹی نہیں ہے. اور اسلام سے ثابت کر رہا ہوں, شریعت سے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مومن ہونے میں شک ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا, میں نے دیکھا ہی نہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ مومن کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ میں تو آپ سب سے آگے کھڑے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں تو نقلی بات کرنے کا عادی ہوں, ہواؤں میں تیر چلانے کا میں کبھی عادی نہ رہا. اس لیے کہ جب تک نص نہ موجود ہو, دلیل نہ موجود ہو, برہان نہ موجود ہو, میں بات ہی نہیں کرتا ہوں. میں نے نشانے پہ تیر پھینکا ہے, اور اسی لیے کہہ رہا ہوں اسلام نے آپ کو اتھارٹی دی ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بے نمازی کہہ دیجئے. آپ کسی کو چوراہے پہ ذلیل کر کے کہیے کہ بے نمازی جا رہا ہے, کیونکہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ حق کی طرف دعوت دو. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں. صرف آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ بلاؤ, شیعت کی طرف بلاؤ, نماز کی طرف بلاؤ. یہ نہیں کہا گیا چوراہے پہ کھڑے ہو کے ذلیل کرو. اچھا اب تک تو کہہ رہے تھے کہ مومن ہونے میں شک ہے, شیعہ ہونے میں شک ہے, لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو سب سے آگے آپ کھڑے ہیں. یعنی کہ پیش امام کے پیچھے فوراً آپ ہی کھڑے ہیں. ہم بھی وہیں کھڑے تھے, ہم بھی آپ کو بخشیں گے نہیں. فوراً ہم گئے اور جانے کے بعد ہم نے شانہ ہلایا اور کہا سرکار کل تک تو آپ اسے مومن نہیں مان رہے تھے, اور آج نماز جنازہ میں سب سے آگے کھڑے. کہنے لگے کیا بتائیں, معاملہ یہ ہے کہ بس نماز جنازہ ہم پڑھ لے رہے ہیں, اللہ ہو سکتا ہے اسے بخش دے. آپ کو یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بخش دے. آپ صرف استغفار کیجئے اپنے لیے اور فلاں کے لیے دعا کیجئے بس, لیکن آپ شک نہ کیجئے کہ بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا. وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. آپ نماز جنازہ میں سب سے آگے کھڑے ہیں. میں نے کہا یا تو آپ کہیے کہ آپ کو نماز جنازہ کا علم نہیں ہے, یا تو آپ سب سے بڑے کذاب ہیں, جھوٹے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یا تو یہ مومن تھا, آپ مانتے نہیں تھے, کوئی پرسنلی دشمنی تھی, آپ بدنام کر رہے تھے, یا تو آپ کو نماز جنازہ کا علم نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے تکبیر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اگر پیچھے والے بھی بیدار ہوں تو میرا ساتھ دے دیں تاکہ مجھے لگے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مجھے مجمع کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کتنا آ رہا ہے اور کتنا نہیں, جتنے ہیں وہ معتبر ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں تمام مواد آپ کے حوالے کروں گا. تکبیر میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جب تکبیر ہوتی ہے ماشاءاللہ, یہ تکبیروں میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ جب آپ نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس تکبیر میں ایک تکبیر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز جنازہ میں جو تکبیر پڑھی جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. آپ اب تک کہہ رہے تھے کہ مومن ہونے میں شک ہے,
آپ اب تک کہہ رہے تھے نماز نہیں پڑھتا ہے، اور نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار میں کچھ اس مرنے والے کے بارے میں جانتا ہی نہیں سوائے خیر کے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں میں کچھ جانتا ہی نہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں کچھ جانتا ہی نہیں، بے شک میں نہیں جانتا سوائے مرنے والے کے خیر کے سوا نہیں جانتا۔ اچھا ایک صاحب بہت پڑھے لکھے تھے، وہ آ گئے اور کہنے لگے کرتاز صاحب یہاں خیر سے مراد نماز تو ہے نہیں، یہاں خیر سے مراد روزہ تو ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہنے لگے چھٹے امام نے فرمایا مقبر صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات، مولا نے فرمایا ہے جب ان سے سوال ہوا کہ مولا یہاں خیر سے مراد کیا ہے، مولا نے فرمایا ہماری ولایت۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ اے پروردگار میں کچھ جانتا ہی نہیں مرنے والے کے بارے میں سوائے خیر کے۔ مولا فرماتے ہیں یہاں خیر سے مراد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا ہماری ولایت، ہماری مودت، ہماری محبت، ہماری ولایت۔ تو وہ آ کے کہنے لگے آپ کا دعویٰ تو رد ہو گیا، یہاں بات نماز کی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا سرکار آپ تو یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ مومن ہونے میں شک ہے، اب اگر محنت پوری ہو گئی اس جگہ پہ آپ سو گئے تو ہو سکتا ہے کہ میری محنت کا گلا گھٹ جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری محنت کا گلا گھٹے، اس لیے تمام مجمع کو ایک ساتھ لے کے میں شاہ نجف کی چوکھٹ تک جانا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ آپ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے، مومن ہونے میں شک ہے۔ کہنے لگے آپ کو پتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ میں نے کہا بتائیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ایک مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہو گیا اللہ اسے ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہو، یعنی ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ تھک گئے تو بہت افسوس ہوگا سرزمین لکھنؤ تک، اور اگر نہیں تھکے تو آپ اس کی قیمت چاہے جو لگا لیجئے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سرکار اب تک تو آپ اس انسان کی غیبت کر رہے تھے، اس کی زندگی میں اس کی برائی کر رہے تھے، آپ کی زندگی پہ تف ہے، آپ تو خود غرض نکلے، آپ تو مطلب پرست نکلے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جسے آپ مومن ماننے کو تیار نہیں تھے آج اسی کے ایمان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ آپ جسے مومن ماننے کو تیار نہیں آج اسی کے ایمان سے فائدہ اٹھایا جا رہا۔ یونٹی قائم کیجئے۔ اللہم صلی اللہ۔ مولوی صاحب یہ دعا بتا دیجئے، ذرا سا تعویذ دے دیجئے، مولانا یہ دعا بتا دیجئے۔ ہمارے یہاں یو پی میں بھی ہمارے وطن میں ہمارے صاحب آتے ہیں یعنی یہ دعا بتا دیجئے، یہ تعویذ بتا دیجئے۔ میں نے کہا سرکار کیسے ہیں آپ مولا کے چاہنے والے ہیں اور آ رہے ہیں، آپ تعویذ بتا دیجئے، دعا بتا دیجئے۔ ارے دعا تو مومن کا اسلحہ ہے ہی، لیکن اپنی زندگی کی غلطیوں پہ بھی تو غور کیجئے۔ کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بہت سی غلطیاں ہیں، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مولا نے کس غذا سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کھاؤ اور وہ تم کھا رہے ہو۔ جی ہری دھنیا جو آپ کھاتے ہیں، حالانکہ یہاں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ جو آپ کھاتے ہیں نا اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ کثرت سے نہ کھاؤ، اس سے عقل کم ہوتی ہے۔ جی عقل کم ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں یو پی میں ایک مسل کہی جاتی تھی کہ آپ دھنیا کھا کے آئے۔ ہاں یہ کہا جاتا تھا، یہ کیوں؟ یہ بعد میں جب ہم نے کتابوں کی اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ معصوم نے منع فرمایا کہ اسے کثرت سے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے عقل کم ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں، رات میں بزرگ کہتے ہیں کہ کپڑا ٹانگ دیا ہے آپ نے تو رات میں جب صبح اٹھیے تو جھاڑ کے پہنیے۔ یہ کس لیے؟ کیا اس کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے ہوں گے اس لیے؟ کہا نہیں، جو بزرگ چلے گئے ان کی نگاہ معصوم کی حدیثوں پر تھی، اس لیے کہتے تھے کہ رات میں جو لباس تم نے ٹانگا ہے وہ صبح جب ہینگر سے اتارو تو جھاڑ کے پہنو۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ کیا اس کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے ہیں اس لیے؟ کہا نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ رات بھر جو لباس تمہارے گھر میں ہینگر پہ کوٹی پہ ٹنگا رہتا ہے رات بھر اس لباس کو جنات پہنتے۔ جی یہ معصوم نے فرمایا
کہ رات بھر اس لباس کو جنات پہنتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ صبح اٹھو تو جھاڑ کے پہنو. یہ آپ کی زندگی کی غلطی ہے کہ آپ نے معصومین کی تعلیمات پر غور نہیں کیا. ہم نے غور نہیں کیا, اور جب پریشانیوں میں گرے تو مولوی صاحبان کے پاس چلے گئے کہ ہمیں یہ بتا دیجئے ہمیں مشکل حل ہو جائے, ہمیں یہ بتا دیجئے ہماری مشکل حل ہو جائے. نہیں میرے سرکار, یاد رکھیے گا, یہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا تناول فرماتے ہیں, کھانا, ہمارے بچوں کے لیے کوئی نئی بات پڑھ جاؤں, کھانا جو تناول فرماتے ہیں, حالانکہ یہاں سے پڑھنے والی باتیں نہیں ہیں, لیکن اب واجب ہے کہ یہاں سے پڑھی جائیں تاکہ یہ تعلیمات آل محمد کی ہمارے بچوں تک پہنچے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑی ہیں, آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کرتی ہیں. جو آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کرتی ہیں وہ ساری یہ چھوٹی چیزیں ہیں. آپ جو کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے لذیذ کھانا کھانے والے سب بیٹھے ہیں, ہم بھی ماشاءاللہ کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم اپنے گھر پہ بھی کھاتے ہیں, آپ کے یہاں بھی کھا رہے ہیں. آپ گوشت جو کھاتے ہیں نا, گوشت, اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ ہڈی میں لگا ہوا گوشت نہ کھاؤ, یہ جناتوں کا حق ہے. جب تم کھا جاتے ہو تو جنات تمہارے گھر سے کوئی قیمتی چیز لے جاتے ہیں. یہ سب ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو معصوم نے فرمایا, لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. ہم وہ کام کرتے گئے اور ہماری زندگی میں, ہماری لائف میں پرابلم کریٹس ہوتی چلی گئیں. ہمیں چاہیے تھا کہ آداب زندگی پڑھیں جو معصوم نے فرمایا ہے. کہ معصوم نے کیا فرمایا کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے. ارباب ازا, سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم جلوسوں میں سج دھج کے آئیں نہیں, جلوسوں سے سج دھج کے اپنے گھر پہنچ جائیں. مجلسوں میں سج دھج کے آئیں نہیں, بلکہ مجلسوں سے خود کے کردار کو سجا کے اپنے گھر تک پہنچا دیں. یہ ہے ایک عزادار کا کمال, یہ ہے ایک شیعہ کا کمال کہ وہ مولا کا چاہنے والا. ارباب ازا, فصل ازا ہے ماشاءاللہ, آپ کے گھر میں بھی تعزیہ سجا دیا گیا, آپ کے گھر میں بھی مولا کا پرچم سجا دیا گیا. لیکن ایک نفسیاتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اپنے وطن نہیں پہنچ پائے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو غریب الوطن کا ماتم اپنے وطن میں آ کے نہیں کر پا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کچھ پریشانیاں ہیں. یقین جانیے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو پردیس میں بیٹھ کے غریب الوطن کو یاد کر رہے ہیں. ارباب اعظم, مصائب کچھ نہیں ہیں سوائے احساسات کے. تصور شرط ہے, اگر آپ تصور کر لیں تو یہ رونے کے لیے کافی ہوگا. جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. محرم کا چاند فلک پہ نکل آیا, چاند رات کی مجلس ہو گئی, پہلی محرم گزر گئی, 2 محرم کو مولا حسین وارد کربلا ہو گئے. ارباب ازا, اس وقت زہرا کا لاڈلا زمین کربلا پہ ہے. فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں, فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اسے بہت غور سے سنیے گا, شاید یہ رونے کے لیے کافی ہو. جب فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے 72 کو کربلا لے کر آئے ہیں, جس میں صرف مولا حسین نہیں ہیں بلکہ مولا حسین کے گھر کی عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں. مولا لے کر آ گئے ہیں, کربلا کے میدان میں ہیں. بنی اسد والوں سے مولا نے کربلا کی زمین خریدی ہے. 2 محرم کو جب وارد کربلا ہوئے تو ارباب ازا بنی اسد کے لوگوں کو بلوایا اور بلانے کے بعد پوچھنا شروع کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے. عزیزوں غور فرمائیے گا, اور اگر آپ نے تصور کر لیا تو انشاءاللہ 2-3 جملوں میں معال مجلس ادا ہو جائیں گے اور آپ روتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. مولا 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے, بنی اسد کے لوگوں کو بلوایا اور بلا کے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ اسے شط فرات کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں. ایک ضعیف العمر شخص کھڑا تھا, مولا اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں آپ بتائیے کہ اس زمین کا کیا اور بھی کوئی نام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, اسے زمین کربلا بھی کہتے ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا. کہا اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا ہاں, اسے زمین کربلا بھی کہتے ہیں. ارباب ازا 2 محرم ہے, 2 محرم, اور آپ نے مصائب سن لیے ہیں کل شب میں.
آج 3 محرم ہے ہمارے یہاں. اب اللہ جانے آپ کے یہاں کیا منسوب ہے, آج کی تاریخ کس سے منسوب ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج 3 محرم ہے, آج کسی دوست کے مصائب پڑھے جائیں. اللہ آپ کی دوستی کو سلامت رکھے, لیکن خدا کی قسم حبیب صاحب کوئی حبیب کائنات میں نہیں ہوگا. آپ سرزمین کربلا جاتے ہیں, مولا کے روضے پر جاتے ہیں, روایتوں میں ملتا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جب کربلا جاتا ہے کوئی زائر, اور جانے کے بعد حبیب ابن مظاہر کی زری پہ اپنا نام ضرور لکھ دیا کرو, اس لیے کہ جو جا رہا ہے مولا حسین کی خدمت میں ان سب کے نام جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس ہیں. آپ جا رہے ہیں مولا حسین کی زیارت کو, آپ کا بھی نام جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس ہے. یہ دوستی کا حق ادا کیا ہے جناب حبیب نے. آپ جانتے ہیں کہ زائر حسین کی عظمت کیا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کچھ کرنا نہ کرنا, لیکن قبر حسین کی زیارت پہ ضرور جانا, اس لیے کہ آرزو زینب کا نام ہے زیارت قبر حسین. آرزو زینب کا نام ہے, تمنا زینب کا نام ہے زیارت قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک زائر عراق میں جب پہنچا تو 3 دن تک وہ مہمان رکھتے ہیں. یہ مولا کی وصیت ہے کہ جو ہمارا زائر آئے وہ آپ کا مہمان ہوگا. زائر کی عظمت جانتے ہیں کیا ہے؟ جب وہاں ایک زائر پہنچا ایک محلے میں, تو 2 لوگوں نے دیکھا کہ وہ زائر آ رہا ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا 40 پہ جاتے ہیں آپ, تو جس کے پاس کچھ نہیں رہتا وہ اپنے گھر کے باہر کھجوریں لے کے بیٹھ جاتے کہ بس مولا کا زائر ایک کھجور کھا لے. جن کے پاس کھجوریں نہیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں آپ کا کاسا پانی کا پیالہ لیے رہتے ہیں کہ بس ایک قطرہ پی کے چلے جاؤ. ارباب اعضا, یہ زائر حسین کی عظمت ہے, یہ عزادار کی عظمت ہے. ارباب اعضا, آپ نے 40 پہ دیکھا ہوگا, حالات سازگار ہو جائیں انشاءاللہ پھر ہم جھوٹ در جھوٹ کربلا کی زیارت کے لیے جائیں, اور 40 انشاءاللہ ہم کربلا کے میدان میں منائیں. ایسے حالات سازگار ہو جائیں, ہم دعا کر رہے ہیں. جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب مہمان نوازی کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک زائر ایک علاقے میں پہنچا, وہاں 2 لوگوں نے دیکھا کہ ایک زائر آیا ہے اور وہ مولا کا زائر ہے. دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے. ایک کہہ رہا تھا میرے گھر جائے گا, ایک کہہ رہا تھا نہیں میرے گھر جائے گا. ارباب اعضا, دونوں میں جھگڑا ہونے لگا. ایک زائر حسین کی عظمت سنیے کہ کیا ہے, مولا کے زائر کی عظمت. دونوں میں جھگڑا ہونے لگا. ایک کہہ رہا تھا نہیں میرے گھر مولا کا زائر رکے گا, ایک کہہ رہا تھا نہیں میرے گھر رکے گا. جب بہت دیر تک بحث ہوتی رہی, اللہ جانے کہ سامنے والے نے سامنے والے کو بلا کے کان میں کیا کہا, اب تک جو جھگڑا ہو رہا تھا وہ رک گیا. سن سکو گے جملہ؟ قیامت کا فقرہ ہے, ہو سکتا ہے مجلس اسی جملے پہ تمام ہو جائے. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا, بس یہی سے گریہ کیجئے گا, مجلس تمام ہے. اب تک جو بحث ہو رہی تھی وہ رک گئی, جھگڑا ہو رہا تھا رک گیا. اب جیسے ہی مولا کا زائر گھر میں جانے لگا تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا, دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ پہلے یہ بتا کہ اب تک جو جھگڑا کر رہا تھا وہ ایک دم سے خاموش کیوں ہو گیا؟ آخر تو نے اس کے کان میں کیا کہا کہ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا اور کچھ کہا نہیں اس نے, اور اتنا کہہ دیا اب تک تو یہ کہہ رہا تھا میں لے جانے نہیں دوں گا. پہلے یہ بتا کہ تو نے اس کے کان میں کہا کیا کہ وہ راضی ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ بعد میں یہ پوچھ لیجئے گا, پہلے آئیے, آپ مولا کے زائر ہیں, بہت تھکے ہوئے, آپ میرے گھر مہمان ہو جائیے. کہا نہیں میں ایک قطرے آب نہیں پیوں گا, میں پانی کا ایک قطرہ نہیں پیوں گا جب تک تو مجھے بتا نہیں دیتا کہ تو نے اس کے کان میں کیا کہا جو وہ خاموش ہو گیا. ارباب اعضا, جب اصرار بڑھا زائر کا تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں جو آپ کو لے جانے کی ضد کر رہا تھا اور جھگڑا کر رہا تھا وہ جانتے ہیں کون ہے؟ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے باپ کا قاتل ہے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. کہا جانتے ہیں آپ وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ میرے باپ کا قاتل ہے. کہا اس کے کان میں تو نے کیا کہا؟ کہا وہ میرے باپ کا قاتل ہے, میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کے کان میں کہا ایک دن زائر حسین کو پہلے دن میرے گھر مہمان ہو جانے دے, میں اپنے باپ کا خون تیری گردن سے معاف کر دوں گا. جزاکم اللہ خیر الجزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. اتنی عظمت ہے ایک عزادار کی, ایک زائر حسین کی کہ ایک دن میرے گھر مہمان ہو جانے دے
اور میں تیری گردن سے اپنے باپ کے خون کو معاف کر دوں گا. ارباب ازا حبیب ابن مظاہر حبیب ہیں, دوست ہیں مولا حسین کے. جناب زینب نے پوچھ لیا کہ اے میرے ماجائے, اے میرے بھیا, ارے لشکر پہ لشکر چلا رہا ہے, کیا پردیس میں غربت میں کوئی اپنا چاہنے والا نہیں ہے کہ جسے آپ بلا لیں؟ مولا حسین نے کہا مجھے یاد آ رہا ہے, ارے میرے بچپنے کا دوست حبیب ہے. جزاک اللہ, آپ کی آوازوں پہ اللہ رحمت کا نزول فرمائے. کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. ہاں میرے بچپنے کا دوست حبیب ہے. کا دیر کس بات کی ہے, اپنے حبیب کو بلا لیجئے. ارباب ازا مولا حسین نے خط لکھا, میں پوری روایت مکمل نہیں پڑھوں گا, میں ایک اشارہ اور مجلس تمام ہے. مولا حسین نے خط لکھا اور خط لکھ کے ایک قاصد کے حوالے کیا. جب جناب حبیب کے پاس پہنچا خط تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جناب حبیب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دروازہ کسی نے آ کے دقل باب کیا. دقل باب کر کے سلام کیا. جناب حبیب نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کون؟ کہا میں قاصد. کہا کس کا قاصد؟ کہا میں قاصد حسین. جزاک اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آپ کی آوازوں پہ اللہ رحمت کا نزول کرے. کہا میں قاصد حسین ابن علی ہوں. بھائی اتنا سنا, جناب حبیب ننگے پاؤں دوڑے. ارے میرے بچپنے کا دوست, ارے میرے آقا کا خط آیا ہے. جناب حبیب ننگے پاؤں دوڑے, دروازے پہ آئے, دروازہ کھولا اور خط کو لیا, خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا, خط کو کھولا اور کھولتے ہی ساتھ جناب حبیب زارو قطار رونے لگے. جناب حبیب کی زوجہ نے دیکھ لیا. کہا حبیب کیا بات ہے, کس کا خط آیا ہے؟ کہا میرے آقا حسین کا خط آیا ہے, میرے مولا کا خط آیا, میرے بچپنے کے دوست میرے آقا میرے حسین ابن علی کا خط آیا. کہا کیا لکھا ہے آقا نے؟ کہا آقا نے لکھا ہے حبیب ہم غربت میں ہیں, ہمارا ساتھ دو گے؟ اے حبیب اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر سے پہلے آ جانا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا, انصاف کیجئے. اللہ جانے کہ اگلے برس کون زندہ رہے, کون اس دنیا سے چلا جائے. جو حیات ہے رونا بس اسی کے حق میں ہے. ارباب ازا بس اتنا کہا مولا فرما رہے ہیں, مولا لکھ رہے ہیں کہ اے حبیب خالی میں نہیں آیا ہوں, میرے ساتھ ننھے بچے بھی آئے ہیں. اے حبیب میرے گھر کی عورتیں بھی ساتھ آئی ہیں. اے حبیب اگر تم اپنے حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو, وعدہ نبھانا چاہتے ہو, دوستی نبھانا چاہتے ہو, حبیب عصر سے پہلے کربلا آ جانا. زوجہ نے جب یہ سنا تو کہا حبیب کیا بات ہے, کیا خیال ہے, کیسے جاؤ گے؟ جناب حبیب نے کہا بارہا سنا ہوگا لیکن تصور شرط ہے. جناب حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا. حبیب نے کہا سوچ تو رہا ہوں چلا جاؤں, لیکن یہ سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد تیرا خیال کون رکھے. جزاک اللہ, کو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. کہا میرے جانے کے بعد تیرا خیال کون رکھے گا؟ کہا حبیب ارے وقت کا امام تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم میری فکر کر رہے ہو. ارباب ازا الغرض وہ وقت آ گیا, ساری روایت نہیں پڑھنا چاہتا, آپ نے 12 روایت سنیے, لیکن ایک فقرہ سن لیجئے جو قیامت کا ہے. جب جناب حبیب آئے ہیں نا تو جناب علی اکبر کو بلایا, جناب عباس کو بلایا اور خود سمندر آگے بڑھا. امام حسین آگے بڑھے اور کہا آؤ آؤ میرے بچپنے کا دوست حبیب آ رہا ہے. ارے حبیب ابن مظاہر کا استقبال کرو. عباس ادھر سے چلے, علی اکبر ادھر سے چلے. حبیب ابن مظاہر آئے, کلیجے سے لگایا, اندر سے زہرا کی لاڈلی نے سلام بھیجوایا. اے حبیب زینب تمہیں سلام بھیج رہی ہے. ارے جناب حبیب نے جب زینب کا سلام سنا سر و سینہ پیٹ لیا, روتے ہوئے کہا ارے یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلام زادوں کو سلام کہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ تجھ کو رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما.
پروردگارہ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما پروردگارہ، ورنہ ان کے شر سے ہماری قوم کی ہر فرد کو محفوظ فرما پروردگارہ، پرچم اسلام کو سربلند فرما پروردگارہ۔ خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اعوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم